اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو ان کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دو باتیں سمجھیں، اور وہ دو بات یہ ہے کہ ارتداد اور مرتد ہونا کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص اپنے مقدس اور پاکیزہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اس عمل کو ارتداد اور ایسا کرنے والے کو مرتد بولتے ہیں۔ یعنی مرتد ہم ایسے شخص کو بولیں گے جو اپنا دین اسلام چھوڑ کر کسی اور دوسرے دین میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرتد کی سزا بیان کی ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے گا، اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں منتقل ہو جائے گا تو یہ ان لوگوں کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی جتنا بھی وہ نیکی کا کام کیا ہے وہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے۔ ناظرین، آج میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج کل کے حالات، خاص طور سے ہماری مسلم بچیوں کے حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ بہت ساری مسلم بچیاں غیر مسلم کے چنگل میں پھنس کر ان سے محبت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہیں اور مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آج اگر ایک طرف خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی اولاد کو تعلیم و ہنر سے آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف ناخوشگوار بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر افراد کو اپنی اولاد کی اخلاقی اور دینی تربیت ہم بالکل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں اور آگے بڑھیں، لیکن دینی اور دنیاوی سطح پر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تمیز کرانا ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی چوک یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے وسائل تو مہیا کرا دیتے ہیں، انہیں بڑے سے بڑے اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، لیکن وہ اس متعینہ اوقات میں کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، نیز ان کے دوست و احباب کس طرح کے ہیں، ان سے ہم بالکل بے توجہ ہو جاتے ہیں، بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو تو بعض گارجین ایسے ملیں گے جن کو اپنی اولاد پر اس قدر بھروسہ اور اطمینان ہے گویا ان کی اولاد انسان نہیں فرشتہ۔ حالانکہ 10 سے 20 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ ہر سطح کے بچوں کے لیے، یہ ہر عمر کے بچوں کے لیے انتہائی نازک اور اہم موڑ ہوتا ہے، اور اسی عمر کے بچے اکثر غلط راستے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا ہر گارجین کو چاہیے کہ اس عمر کے بچوں کی خاص طور سے نگرانی کریں، نیز انہیں سمجھاتے رہیں کہ اپنے خاندان کا نام کیسے روشن کرنا ہے اور خاندان کو بدنام ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ آج کل کے اخبار اٹھا کر کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا دن ملتا ہو جس میں مسلم بچیوں کے مرتد ہونے کی خبریں شائع نہ ہوتی ہوں، مسلم بچیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہونے کی، ارتداد کی راہ پر گامزن ہونے کی خبریں نہ شائع ہوتی ہوں۔ شاید ہی کوئی دن آپ کو ایسا مل جائے۔ چنانچہ اخباری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، پھر اس سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔
ایک اخباری رپورٹ کے مطابق لکھنؤ کے موریا گاؤں کی ایک مسلم لڑکی کا ایک غیر مسلم جم ٹرینر کے ساتھ معاشقہ ہوا۔ محبت کے سبب گھر بار سے ناطہ ٹوٹا، دین دھرم سے بھی رشتہ منقطع ہوا، لڑکی مرتد ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس لڑکی کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی طریقے کا ایک سانحہ مظفر پور میں رونما ہوا کہ ایک دیندار گھرانے کی بچی گمراہ ہوئی اور غیر مسلم سے پیار و محبت کے چکر میں ارتداد کی شکار ہو چکی ہے۔ اسی طریقے کا ایک سانحہ چمپارن علاقے میں رونما ہوا کہ ایک تبلیغی جماعت سے وابستہ فرد کی دختر نیک اختر بے راہ روی کی شکار ہوئی اور مرتد ہونے سے بال بال بچی۔ اترولیا، ضلع اعظم گڑھ، آگرہ، میرٹھ، بریلی جیسے شہروں جہاں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی اور بیدار مغز مانا جاتا ہے، مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچائی اور اپنا دھرم بھی تبدیل کر لیا۔ مزید بہار، یو پی اور ہریانہ، پنجاب میں اس طرح کی مختلف شادیاں ہوئی اور پھر ارتداد کی راہ اختیار کی گئی۔ بہت سے ایسے واقعات موقع بموقع سامنے آتے رہتے ہیں کہ برسر روزگار مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور عشق و محبت کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، قطع نظر اس سے کہ اس میں قصور کس کا ہے اور کس کا نہیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طریقے کی بے راہ روی اور ارتداد سے کیسے روکیں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو سیدھا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنی تربیتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ اپنی بچیوں کے روز و شب کا جائزہ لیتے رہیں، انہیں یہ احساس دلاتے رہیں کہ ہم ان کی خبر گیری کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جس سے ہم اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے روک سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے اور یہ جو ہے فتنے کا جڑ ہے یہ موبائل، اور یہیں سے سارا کا سارا فتنہ شروع ہوتا ہے اور ہماری بچیاں اسی موبائل کے ذریعے غیر مسلم سے پھنس کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہے۔ لہذا حتی الامکان ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنا پرسنل موبائل نہ دیں تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ رہ سکے، اور اگر بدرجہ مجبوری آپ کو دینا ہی پڑ جائے تو آپ اس کی خصوصی نگرانی رکھیں، دے کر کے ویسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ دھیان رکھیں کہ اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم دیں، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ان کے دیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے، ایمان کی اہمیت کا اس کو اندازہ ہو جائے۔ ناظرین، تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے بچے بچیوں کی صحیح وقت پر شادی کرا دیں تاکہ وہ غلط راستے کی طرف گامزن نہ ہو سکے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہماری اولاد ابھی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، لیکن دماغی اور فکری سطح پر وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صحیح وقت پر 16 سے 20 سال کی عمر میں خصوصاً بچیوں کی اور اس کے بعد بچوں کی شادی کرا دیں تاکہ وہ کسی غلط راستے کی طرف نہ جا سکے، غلط طریقے سے اپنی خواہش نفس پوری نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے اولاد کی صحیح وقت پر شادی نہیں کراتے ہیں اور وہ غلط راستے کی طرف گامزن ہوتی ہے، غلط طریقے سے اپنے خواہش نفس پوری کرتی ہے، تو یاد رکھیے اس کا وبال آپ پر بھی ہوگا، کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھ گچھ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر ہم اپنے بچے بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری بچیاں یا ہمارے بچے غلط راستے کی طرف گامزن ہوتے ہیں، چاہے وہ مرتد ہونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زناکاری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی دوسرے کی شکل میں ہو، تو یاد رکھیے اس کا سوال آپ سے بھی ہوگا، جو گارجین ہیں، جو سرپرست حضرات ہیں، ان سے بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، جو بھی آپ کے ماتحت میں ہے، آپ کے انڈر میں ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو دونوں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور جو آپ کے ماتحت ہے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گارجین کو صحیح فکر اور سوچنے سمجھنے کی، صحیح سوچ اور سمجھ کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں یہ گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور ان لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں جنہیں اسلامک بات پسند ہو۔